بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 31 مئی کو پوری دنیا میں انسداد تمباکو ڈے منایا جاتا ہے، صرف لوگوں میں آگہی پیدا کرنے کے لیے، نوجوانوں میں، خواتین میں، مردوں میں، بوڑھوں میں، کہ تمباکو کا استعمال صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ تمباکو چاہے آپ سگریٹ کی شکل میں استعمال کریں، الیکٹرانک سگریٹ کی شکل میں استعمال کریں، سگار، پائپ، شیشہ، پان، نسوار، یہ ساری مختلف شکلیں ہیں جن میں تمباکو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تمباکو کی ہسٹری دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی ہے 13,000 سال پرانی بات، جب جو ساؤتھ امریکہ ہے وہاں پر جو وہاں کے رہنے والے تھے وہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے کی بات ہم کریں تو جب کولمبس نے دریافت کیا امریکہ، یہ بھی 15ویں صدی کے آخری ایام کی بات ہے، جب وہاں کے لوگوں نے ان کو تحفے کے طور پر تمباکو دیا تھا۔ پھر یہ نکلتا ہوا یورپ میں آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تمباکو کا پودا کاشت کیوں کیا جاتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر تمباکو کو ہم زخموں پہ لگائیں تو اس کی ہیلنگ ہوتی ہے، اگر اس کو داڑھ میں رکھ لیا جائے تو دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور بھی اس کے حوالے سے باتیں تھیں۔ لیکن آج کے زمانے میں جب تمباکو کا استعمال سگریٹ کی شکل میں کیا گیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ 1920 سے 1960 تک کا عرصہ جو گزرا ہے، اس میں تمباکو کا استعمال بوم پہ تھا، بہت زیادہ تمباکو استعمال کیا گیا۔ لیکن جب مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی، پھیپھڑوں کے امراض میں اضافہ ہونے لگا، دل کی بیماریوں میں اضافہ ہونے لگا، فالج میں اضافہ ہونے لگا، گردے کے امراض، معدے کے امراض، چھوٹی آنت کے امراض، کینسر بڑھنے لگا، تو پھر سائنسدانوں نے سوچا کہ کس وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ جب تمباکو کو استعمال کیا جاتا ہے سگریٹ کی شکل میں، جو دھواں ہوتا ہے اس کے اندر گیس ہوتی ہے، اس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، اس میں وہ اجزاء ہوتے ہیں جو انسان کو بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں، جن میں کاربن مونوکسائڈ ایک بڑی گیس ہے۔ آپ کو پتہ ہے کاربن مونوکسائڈ کہاں کہاں پائی جاتی ہے؟ ایگزاسٹ کے اندر، چاہے وہ گاڑی کا ایگزاسٹ ہو، جنریٹر کا ایگزاسٹ ہو، جہاں سے دھواں نکلتا ہے اس میں ایک بڑی مقدار کاربن مونوکسائڈ کی ہوتی ہے، اور یہ بہت زہریلی گیس ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر اچانک موت کا سبب بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد نکوٹین اور ٹار۔ نکوٹین کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے انسان ریلیکس ہوتا ہے، اپنے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ میں ایک سودنگ ایفیکٹ محسوس کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں زیادہ پریشانی ہوئی، جہاں زیادہ ٹینشن ہوئی، جو سموکرز ہوتے ہیں وہ تمباکو کا استعمال زیادہ شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو، سگار میں ہو، پائپ ہو، شیشہ ہو، نسوار ہو، نہ جلنے والا تمباکو۔ پھر پھیپھڑوں کے امراض میں کرونک obstructive pulmonary disease COPD جسے ہم کہتے ہیں، اس میں ایمفائزیما ہوتا ہے جس کے اندر پھیپھڑوں میں غبارے بن جاتے ہیں یا نالیاں سکڑ جاتی ہیں، کرونک برونکائٹس جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر پھیپھڑوں کا کینسر، دمہ بھی ایگریویٹ ہو جاتا ہے، پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری ہو، پھیپھڑے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اسموکرز کے اندر۔ کووڈ کی وبا آئی، اس میں وہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے جو سگریٹ پیتے تھے، جو تمباکو کا استعمال کسی بھی شکل میں کرتے تھے۔ پھر منہ کا کینسر، وہ لوگ جو سگار استعمال کرتے ہیں، پائپ کا استعمال کرتے ہیں، ان میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ دل کی بیماریوں میں میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، انجائنا، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، نالیوں کی تنگی، ہماری خون کی نالیاں جو خون لے کے جاتی ہیں جسم کے حصوں کو، تمباکو نوشی ایک بہت بڑی وجہ ہے خون کی نالیوں کی تنگی کی، آرٹریز کی۔ جب یہ تنگ ہوتی ہیں تو خون کی سپلائی کم ہوتی ہے، اگر دل کے پٹھوں کو خون کی سپلائی کم ہوگی تو انجائنا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، دماغ کو اگر خون کی سپلائی کم ہوگی تو فالج ہو سکتا ہے، گردوں کو سپلائی کم ہوگی، گردے فیل ہو سکتے ہیں، جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹانگوں کو اگر خون کی سپلائی کم ہو تو ٹانگیں ہماری پرابلم میں جا سکتی ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات گینگرین ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ سو یہ تمام چیزیں ہیں جو تمباکو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر شوگر کی بیماری، لوگوں میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ کینسر، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مختلف اعضاء کا کینسر
تمباکو نوش افراد میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر بیہیورل پرابلمز، نفسیاتی مسائل۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ تمباکو کا استعمال بند کر دیں، وہ لوگ جو تمباکو کا استعمال بند کر دیتے ہیں، زندگی کے معمولات کو تبدیل کرتے ہیں، خوراک میں تبدیلی کرتے ہیں، اور اگر ان کو بیماری ہو گئی ہے دواؤں کا پابندی سے استعمال کرتے ہیں، یقین کریں ان کی صحت ایسی اچھی ہو جاتی ہے، ان کے چہرے کی رونق واپس آ جاتی ہے، ان کی بھوک واپس آ جاتی ہے، ان کے پھیپھڑوں کی کیفیت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے دل کے دھڑکنے کا انداز ہی مختلف ہو جاتا ہے، اور ان لوگوں کے دماغ میں پھر وہ کیمیکل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اینڈورفن، سیروٹونن، ڈوپامین، جو انسان کو ایکٹیو کرتے ہیں، اس کی شخصیت کے اندر مثبت تبدیلیاں لے کے آتے ہیں۔ تمباکو ختم کرنے کے لیے، سگریٹ نوشی ختم کرنے کے لیے بے شمار دوائیں بنائی گئیں، لیکن ان کے مضر اثرات اتنے زیادہ تھے کہ انہیں ترک کرنا پڑا۔ صرف ایک ہی چیز ہے دوستو، یاد رکھیے، اور وہ ہے آپ کی قوت ارادی۔ کیا ہم انسان اتنی کمزور قوت ارادی کے مالک ہیں کہ ہم ایک تمباکو کا استعمال نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ آپ یقیناً چھوڑ سکتے ہیں اگر آج آپ مثبت انداز میں سوچنا شروع کر دیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر میں بچہ ہوں، میں لڑکا ہوں، مجھے دنیا میں نام پیدا کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ سگریٹ پینے کے بعد یادداشت بہتر ہو جاتی ہے، سگریٹ پینے کے بعد آپ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، یہ صرف ان کمپنیز کی طرف سے جو تیار کرتی ہیں سگریٹ، لوگوں میں باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سگریٹ بنانے والی کمپنیاں، ان کی اشتہاری مہم، خیر پاکستان میں تو الحمدللہ اب نہیں چلائے جاتے ان کے اشتہار، لیکن ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے اندر سگریٹ کے اشتہار چلائے جاتے تھے۔ یہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں سپانسر کرتی تھیں مختلف ایونٹس کو، اور ان میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا، یہ جتنے میچز پاکستان میں ہوتے تھے ورلڈ کلاس میچز، ان کو سپانسر کرتی تھیں مختلف سگریٹ ساز کمپنیاں، اور ایک اندازے کے مطابق ان سگریٹ ساز کمپنیوں کا تشہیری مہم کا بجٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، عالمی ادارے صحت کے بجٹ سے 3-4 گنا زیادہ ہے۔ انہیں دوستو آپ کی صحت کی فکر نہیں ہے، ان کو یہ سروکار نہیں ہے کہ خدا نخواستہ لوگوں کو انجائنا ہو، ہارٹ اٹیک ہو، ہارٹ فیلئر ہو، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوں، کینسر ہو، ان کو سروکار نہیں ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ ان کی پروڈکٹ بکنی چاہیے، اور اس کے لیے وہ ایسے خوبصورت اشتہار ڈیزائن کرتے ہیں، ایسے ایسے ماڈلز کو لے کے آتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے راغب ہو جاتے ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی قوت ارادی مضبوط کیجئے، کیونکہ آپ ایک ایسے عہدے پہ کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلیں عہدے پر تو کام کرنے سے آپ کو آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا نا، آپ کو تو آپ کی فیملی کی ضرورت ہے، اور اگر خدا نخواستہ سگریٹ کے استعمال سے کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کس پوزیشن پہ کام کرتے ہوئے، اور جب معذوری پن پہ آتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ لوگ کس لیول سے بیمار ہونے کے بعد کہاں پہ پہنچے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں رہا کہ وہ اپنا علاج کروا سکتے۔ تمباکو نوشی کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ تمباکو نوشی کا فائدہ ہے، سگریٹ پینے کا فائدہ ہے، سگار پینے کا فائدہ ہے، شیشہ پینے کا فائدہ ہے، نسوار کھانے کا فائدہ ہے، نسوار تو نہ جلنے والا تمباکو ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، وہ صرف آپ کی صحت کا دشمن ہے، وہ صرف پیسہ کمانا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے۔ نوجوان دوستو، آپ اسکول میں ہیں، آپ کالجز میں ہیں، آپ یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، تو پلیز اپنی صحت کا بہت خیال کریں، کیونکہ آج کا جو وقت ہے ابھی آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، لیکن جب خدا نخواستہ ہم کسی ایسے بچے کو دیکھتے ہیں جس کی عمر ابھی 22 سال ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ہم بھی ڈاکٹر ہیں، دل رکھتے ہیں، بہت دل دکھتا ہے۔ اور والدین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نگاہ رکھیں، اور بعض اوقات والد اپنے کسی چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ بازار سے سگریٹ کا پیکٹ خرید لاؤ۔ بچہ 1 دن لائے گا، 2 دن لائے گا، 3 دن لائے گا، کیونکہ بچے اپنے ماحول کے اثرات کو بہت جلد قبول کرتے ہیں۔
انہیں بتانا نہیں پڑتا، وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں اور پھر خود ٹرائی کرتے ہیں، اور اس طرح ان میں یہ عادت ڈیولپ ہو سکتی ہے تمباکو نوشی کی۔ اور بعض اوقات بزرگ گاؤں دیہات میں اپنے چھوٹے بچوں سے حقہ تازہ کرواتے ہیں اور بچے پھر اس حقہ پینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آج کے وی لاگ کو کرنے کا بنیادی مقصد تھا کہ 31 مئی کو جو دنیا میں دن منایا جاتا ہے تمباکو نوشی کے خلاف، اس میں ہم اپنا حصہ ڈالیں اور آپ کو آگاہی دیں کہ تمباکو ہماری صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے وی لاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔